نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الله تعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. سبحان اللہ. قال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان اللہ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت عقیدت ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رب العزت کی بے پایاں حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت عاشق رسول محب العلماء حضور قبلہ سید اشتیاق احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و زینت محفل و مجلس دیگر سادات کرام و نعت خانان حضرات و سامعین و حاضرین اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو حکم ملا آج کی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے حقوق العباد. کیا موضوع ہے؟ حقوق العباد. بندوں کے حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں اور دوسرے حقوق العباد. حقوق جمع حق کی اور حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ چیز اللہ کی طرف سے بندے کے ذمے لازم ہو اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں. اگر وہ چیز بندے پر کوئی چیز اللہ نے لازم کی ہو اس کو حقوق العباد کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں حقوق کی بھی تعریف آنی چاہیے تو پھر تعجب کر سکے گا کہ یہ چیز میرے ذمہ ہے، یہ میرے اوپر لازم ہے یا نہیں. کم سے کم ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ حقوق کی تعریف کیا ہے تاکہ اس کو بندہ ادا کر سکے. حاضرین محترم، دین اسلام بڑا پیارا دین ہے، بڑا پیارا دین ہے، بڑا آسان دین ہے اور دین اسلام بڑا جامع دین ہے. سبحان اللہ. جامع دین ہے. اس میں ایک ایک کے حقوق بیان کیے گئے. ماشاءاللہ. بے شک. اتنا پیارا دین ہے، ہر ایک کے حقوق عطا کرتا ہے اور ہر ایک کے حقوق بیان بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے. اس میں والدین کے حقوق کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے، دین اسلام نے عطا فرمایا. اور ذی القربیٰ رشتہ داروں کے حقوق والیتامى اور مساکین یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، وابن السبیل مسافروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، ہوا کے حقوق. میں پڑھ کر آیا ہوں خدا کی قسم چونٹیوں کے بھی حقوق بیان. آپ اندازہ چونٹیوں کے حقوق تک بھی آج ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی. یہ قبلہ شاہ صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس طرح کی تربیتی محفل سجاتے ہیں. حقیقت ہے ہمیں یہ ہمارے لیے محسن ہے. اس طرح کی تربیتی گفتگو اور اصلاحی گفتگو ہر جمعۃ المبارک کو ہمیں سننے کے لیے ملتی ہے. عمل کر لیں سیدھا جنت میں جائیں گے، عمل کر لیں سیدھا جنت کے اندر جائیں گے.
اللہ اکبر. ہم جو نماز پڑھے اس کو نیک سمجھتے ہیں, جو روزہ رکھے اس کو نیک سمجھتے ہیں, جو زکات ادا کرے اس کو نیک سمجھتے ہیں, جو حج ادا کرے اس کو نیک سمجھتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, جو حقوق العباد ادا کرتا ہے اس کو بھی نیک سمجھنا چاہیے, اس کو بھی نیک سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, التاجر الامین المصدوق شہداء اللہ. سچ بولنے والا تاجر, امانت دار تاجر, سچ بولنے والا جو اچھے طریقے سے سودا بیچتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, ملاوٹ نہیں کرتا, امانت دار ہے, سچا تاجر ہے. میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, جب قیامت کا دن آئے گا وہ بھی شہید کی صف میں کھڑا ہوگا, وہ بھی شہید کی صف کے اندر کھڑا ہوگا. یہ میرے نبی نے تعریف بتائی ہے. تو ایسے تاجر کو بھی نیک کہنا چاہیے, جو تاجر امین بھی ہے, صادق بھی ہے. اور اگر آپ اسلام کا مطالعہ فرمائیں اور قرآن کا مطالعہ کریں, حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کریں, تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام 90% حقوق العباد پر مشتمل ہے. 90%. قرآن کا مطالعہ کریں, حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کریں, تو ہمارا جو دین اسلام ہے وہ 90% حقوق العباد پر مشتمل ہے, اور صرف 10% وہ حقوق اللہ, نماز, روزہ, حج پر مشتمل ہے. اور ہم نے صرف 10% کو پکڑ لیا ہے اور 90% کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر, غور کرنا چاہیے. آئیے, وقت تھوڑا ہے, اگر میں یہ سارے حقوق بیان کرتا چلے جاؤں نا تو تقریباً کئی اوقات چاہیے اور کئی درود محل کے اندر کئی جمعے چاہیے, لیکن کوشش کروں گا تھوڑے تھوڑے خوشبو دیتا جاؤں گا تاکہ آپ سب پر عمل کر سکیں. آئیے قرآن بیان کرتے ہیں. یہ سلسلہ وار آپ نے ہر جمعے کو اب کرنے ہیں. ماشاءاللہ. تو اب میری طرف توجہ فرمائیے کہ قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے حکم ہو گیا, اب میں جتنی قدر بیان کر سکوں گا پھر اس کے بعد اگلا انشاءاللہ ہو جائے گا. آئیے, قرآن پاک ہے, میں نے آپ کے سامنے 3 قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اس میں سب کے حقوق العباد کا بیان ہے. سورۃ بقرہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا یہ حکم حقوق العباد کا اللہ نے صرف ہمیں نہیں دیا, جو پہلی قومیں تھی بنی اسرائیل, اس کو بھی اللہ نے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا, قرآن ہے, ادھر میری طرف توجہ فرمائیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے, پختہ وعدہ لیا. لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اللہ نے اپنا ایک حق بیان کیا, آگے پوری لسٹ پکڑا دی حقوق العباد کی. اب دیکھیے ذرا قرآن میں غور کریں. لا تعبدون الا اللہ, صرف اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ نے ایک حق بیان کیا. ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, مخلوق کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر والدین کو سب سے پہلے رکھا, سب سے پہلے رکھا. اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا, کیونکہ تیرا میرا خون کہاں سے, تیرا میرا وجود کہاں سے بنا؟ ارے ماں باپ کے خون سے تو بنا ہے. یہ تیری آنکھیں ماں کے خون سے بنی ہیں, یہ تیرے کان ماں کے خون سے بنے ہیں, یہ تیرا چہرہ ماں کے خون سے بنا ہے, یہ تیرے ہاتھ ماں کے خون سے بنے ہیں, یہ تیری ٹانگیں ماں کے خون سے. بنانے والا تو اللہ ہے, استعمال کیا چیز ہوئی؟ ماں کا خون استعمال ہوا. اور تیرے قدم ماں کے خون سے بنے. ارے تیرا جگر, تیرا گردہ, جتنی اندر وجود کی مشینری ہے وہ ساری ماں کے خون سے. اور آنکھیں بھی ماں کے خون سے بنی, دل و دماغ بھی. اور جب دل بھی ماں کے خون سے بنا تو تڑپنا بھی تو والدین کے لیے چاہیے نا. جب تیرا دل ماں باپ کے خون سے بنا ہے, ماں کے خون سے بنا ہے, جگر بھی, تو جگر بھی تو انہیں کے لیے ہونا چاہیے, پھر دل بھی انہیں کے لیے ہونی چاہیے. آنکھیں ماں کے خون سے بنی ہیں, یہ آنکھیں نچھاور ہوں تو ماں باپ کے لیے ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک, انشکر لی ولوالدیک. ارے میرا بھی شکریہ ادا کر, اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. انشکر لی ولوالدیک, خالق میں ہوں, تربیت کرنے والے, کھلانے والے, پلانے والے ظاہری طور پر تمہارے والدین ہیں. اللہ ذرا تصور کیجیے, اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر پھر اور جگہ پر بھی فرمایا.
اب اس آیت مبارکہ کا میں ترجمہ کر کے آگے چلتا ہوں. وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا، رشتہ داروں کا ذکر کیا، مسکینوں کا ذکر کیا، کرنے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. سبحان اللہ. ذرا ترتیب ذرا دیکھیے یار، قرآن کی ذرا سیر کیا کریں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. حقوق العباد کا ذکر پہلے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس ترتیب کو میں قربان جاؤں، اللہ نے یہ کیوں رکھا؟ یہ اس لیے رکھا جب تک حقوق العباد ادا نہیں کرو گے تمہارا حقوق اللہ ادا کرنا بیکار ہو جائے گا. ہائے ہائے. دین اسلام تمہارا تب مکمل ہوگا، دین اسلام تمہارا تب مکمل ہوگا کہ جب تم حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو ادا کرو گے. اب والدین کی نافرمان ہیں، والدین کی نافرمانی کی ہوئی ہے، اور والدین آپ پر اگر ناراض ہیں تو خدا کی قسم قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کوئی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں. اور حتیٰ کہ اللہ اکبر، آپ صحابی تو نہیں ہو سکتے نا، نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں، اور نہ غوث ہیں، نہ کتب ہیں، نہ ابدال ہیں، ہم ادنے سے آدمی ہیں. وہ دیکھیے ماں ایک صحابی پر ناراض ہے اور وقت کے نزاع کا عالم ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن منہ سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، حالانکہ وہ صحابی ہیں. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھ لیجئے حضرت علقمہ، ارے وہ صحابہ جن کے متعلق میرا قرآن رب العالمین قرآن میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان پر راضی ہو گیا اور یہ بندے اپنے رب پر راضی ہو گئے. جن کے متعلق اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ارے جتنے صحابہ ہیں اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یہ سارے صحابہ بخشے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ماں ناراض ہے، صحابی رسول ہیں. حضرت سیدنا علقمہ، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، نزاع کا عالم ہے، نزاع کی کیفیت ہے، منہ سے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جاری نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے. یہ تمہیں کہہ رہا ہوں، دوستو ذرا سمجھیے، صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا اس لیے کہ ماں ناراض ہے. میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اس کی اہلیہ محترمہ چلتی چلتی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں آئی گھبرا کر، یا رسول اللہ میرا صحابی ہے اور آپ کا شوہر ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن منہ سے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. میرے آقا دو جہاں نے یہ نہیں فرمایا اس کی طبیعت کو کیا ہوا، میرے آقا دو جہاں نے یہ نہیں فرمایا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے یا اس کی بیماری کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے یا اس کی حالت کیسی ہے. سب سے پہلے جب میرے نبی نے یہ سنا نا کہ اس کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، میرے نبی نے فرمایا اس کے والدین ہیں. توجہ فرمائی. میرے نبی سرور کائنات یہ بھی تو پوچھ سکتے تھے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی زبان کیوں اٹک رہی ہے، کلمہ جاری کیوں نہیں ہوتا، کیا کیفیت ہے. آقا دو جہاں سرور کائنات نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے، اس کی والدہ ہے. جی یا رسول اللہ، فرمایا اس کو میری بارگاہ کے اندر بلاؤ. وہ چلتی چلتی حضور کی بارگاہ کے اندر آئی. میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علقمہ تیرا بیٹا ہے. جی یا رسول اللہ. فرمایا تو اس پر راضی ہے یا نہیں. میرے آقا دو جہاں کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اس پر راضی نہیں ہوں. میرے نبی نے فرمایا تو راضی ہو جا. اس نے کہا یا رسول اللہ زبان سے تو راضی ہو جاؤں گی لیکن دل سے راضی نہیں ہوں. اس لیے اس راضی ہوں گا کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر خوش ہو جا. اوپر سے تو خوش ہو جاؤں گی، دل سے خوش نہیں ہوگی کیونکہ اس نے مجھ کو کبھی ترجیح نہیں دی ہے. اپنی بیگمات کو ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے. یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت دکھ دیے، بہت تکلیفیں دی ہیں. میرے آقا دو جہاں سرور کائنات نے جب یہ کلمات سنے صحابہ کرام کو فرمایا جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ.
صحابہ کرام لکڑیاں لے کر آگ جلائی، آگ کے شعلے جل رہے ہیں۔ میری آقا دو جان نے فرمایا اس علقمہ صحابی کو لے کر اس آگ کے اندر جلا دو۔ جب ماں نے دیکھا میرے جگر کے ٹکڑے کو اس آگ کے اندر جلایا جائے گا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اب دل سے راضی ہو گئی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جا کر دیکھو کلمہ جاری ہے۔ جب اس نے زبان سے کہا یا رسول اللہ میں دل سے راضی ہو گوں، ادھر اس کی زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ صحابی تو نہیں ہیں، آپ تابعی تو نہیں ہیں، غوث نہیں ہیں، کتب نہیں ہیں، صحابی رسول ہیں، لیکن ماں کی کو دل دکھایا تھا تو کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس لیے دوستو اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، قبول تمہاری تب ہوگی جب تم حقوق العباد بھی پورے کرو گے۔ اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہم حقوق اللہ کو تو عبادت سمجھتے ہیں، حقوق اللہ کو، اور حقوق العباد کو بھی عبادت سمجھنا چاہیے۔ وہ حقوق العباد بھی عبادت ہے، حقوق العباد بھی عبادت ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ذرا ارشاد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، جہاں بجا فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور پھر خصوصاً اما یبلغن عندک الکبر، اما یبلغن عندک الکبر، جب تمہارے والدین بوڑھے کی حالت میں ہو جائیں، جب بوڑھے ہو جائیں، ناتواں ہو جائیں، جب وہ عاجز ہو جائیں، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہیں، اس وقت تمہارا امتحان شروع ہے۔ ارے جب تمہارے والدین نوجوان تھے تو بچپن کے عالم کے اندر تھا، وہ کھلاتے تھے پلاتے تھے، اس وقت تو بڑا ابو جی پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ اب تیرا امتحان شروع ہے، اب وہ کما نہیں سکتے، کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، تجھے کچھ دے نہیں سکتے۔ اب رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے، اب دیکھنا چاہتا ہے تو کتنا امتحان پر اترتا ہے۔ اما یبلغن، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس وقت اس کے اندر بچپن واپس لوٹ آتا ہے۔ جب بچپن لوٹ، اس کی وہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا، اسی وجہ سے وہ بات بات پہ چڑ بھی کھائیں گے، بات بات پہ روکیں گے، بات بات پہ ٹوکیں گے، بات بات پہ اعتراض بھی کریں گے۔ جس طرح کے آدمی بچپن کے عالم میں اس کا عقل مکمل نہیں ہوتا، اس طریقے سے جب وہ آدمی بڑھے کی حالت کے اندر آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ خلقکم من ضعف، اب تم واپس ضعف کی طرف آ گئے ہو۔ پہلے جوان تھے، اب پھر ضعف اور کمزوری کی طرف آ گئے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں امتحان پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ میں نے یہاں تک پڑھا، میں نے یہاں تک حدیث مبارکہ میں پڑھا، تم بستر پر سوئے ہوئے ہو، تمہارے والدین بھی ایسے لیٹے ہوئے ہیں، اور والدین پریشان ہیں، غمگین ہیں، ایسے سو ہوئے ہیں، تم بستر پر سوتے ہوئے اپنے ماں باپ کو کوئی چٹکلا سناتے ہو، کوئی لطیفہ، کوئی ایسی بات کرتے ہو بستر پر سوتے ہوئے جس سے تمہارے والدین بستر پر سوتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اللہ بستر پر سوئے ہوئے ہو، آپ اندازہ کریں، اٹھے نہیں، تلوار نہیں پکڑی، جہاد نہیں کیا، کوئی مشقت نہیں اٹھائی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی خرچ نہیں کیا، بس میٹھے میٹھے بول، میٹھے میٹھے بول اپنے ماں باپ کو سنا کر ان کے دل کو خوش کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جہاد سے بھی، ارے والدین کو خوش کرنے کے لیے کئی جتن کر لیا کرو۔ وہ دیکھو جب تم روتے تھے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے۔ کبھی بیٹے کو خوش کرنے کے لیے باپ گھوڑا بن جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، آجا چڑھ جا۔ میرے نبی سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریم ہے، کو خوش کرنے کے لیے میرے کریم آقا دو جان کبھی سینے پر لٹاتے، کبھی کندھے پر سوار کر لیتے، اور کبھی حسنین کریمین کو خوش کرنے کے لیے میرے نبی سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ طویل کر لیتے ہیں تاکہ میرا حسین خوش رہے۔ بچوں سے محبت، بچوں سے پیار فطری تقاضا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے والدین آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ کبھی وہ گھوڑا بن جاتے تھے، کبھی سواری بن جاتے تھے، اور کبھی وہ لیٹ جاتے تھے، کبھی آپ جیسے بن جاتے تھے۔ ہاں جی، توتلی زبان جس طرح بچہ بولتا ہے،
کبھی باپ بھی وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے تاکہ میرا بچہ خوش ہو جائے۔ آپ بھی تو کبھی کبھی ایسا کر لیا کریں گے یار۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ماں باپ جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جو انداز پسند کرتے ہیں وہی انداز اپنائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا بچپن کے عالم کے اندر جیے۔ اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، ان کو اف مت کہو۔ اف کا معنی کیا ہے؟ تکلیف۔ جس سے بھی تمہارے والدین کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے، وہ تمہارا انداز ہے، وہ تمہارا فعل ہے، تمہارا رویہ ہے، تمہارا وہ قول ہے، تمہارا وہ انداز، جس سے بھی تھوڑی سی تکلیف پہنچے، اللہ فرماتے ہیں میں اجازت نہیں دیتا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، تمہارا ارد گرد کعبے کے پھرنا کوئی قبول نہیں ہے جب تک تمہارے والدین ناراض ہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف مت کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی گفتگو کریں تو نرم گفتگو کریں، ہاتھ جوڑ کر کے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ، میں نے یہاں تک پڑھا ہے دوستو کہ تم والدین کی ساری زندگی بیمار ہے، بستر بر پہ تم بولو برات صاف کر رہے ہو، بولو برات صاف کرتے ہوئے جو سمیل سی آتی ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں ان والدین کے سامنے اس سمیل کی وجہ سے ناک پر کپڑا نہ رکھو، اس سے بھی تمہارے والدین کو تکلیف پہنچے گی۔ بو سہلے، سمیل سہلے، لیکن والدین کے سامنے ناک پر ان کی وجہ سے کپڑا نہ رکھ۔ وہ وقت یاد کر جو جب تم بستر پر سب کچھ کر دیتا تھا، کبھی تیرے والد نے، کبھی تیرے والد نے، کبھی تیرے والد نے، کبھی تیری والدہ نے ایسا کیا تھا؟ تو اس کا اپنا تھا، یہ کیفیت تھی کہ تو پیشاب بھی کر دیتے تھا، بول و براز بھی کر دیتا، وہ ماں اٹھا کر خشک بستر پر سلا دیتی ہے اور خود وہ گیلے بستر پر سو جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، باپ سارا دن کما کر آتا ہے، سارا دن کما کر آتا ہے، راستے کے اندر اس کو بھوک بھی لگتی ہے، راستے کے اندر اس کو پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے، تھکاوٹ کا بھی احساس ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ ہوٹل سے عزیز ہوٹل سے کوئی چیز کھاؤں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھاؤں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ نہیں، یہی پیسے میں گھر میں لے جاؤں گا، میرے بچے کھا لیں گے، میرے بچے کھا لیں گے۔ ارے کبھی تم بھی تو تصور کرو، وہ ایک صحابی رسول آیا حضور کی بارگاہ کے اندر، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے مال لینا چاہتا ہے، میرے کریم آقا رضوان فرمایا اس کو بلا کر لیا۔ وہ چلتے چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ رہا تھا، ابھی وہ پہنچا نہیں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بیٹے نے شکایت کی ہے، اس کا باپ آ رہا ہے، لیکن اس کی بات سننے سے پہلے کبھی اس کے دل کے دکھ بھی سن لینا، کبھی اس کے دل کے دکھڑے بھی سن لینا۔ یا رسول اللہ، اس کے دلوں کے اندر غموں کا پہاڑ ہے، یا رسول اللہ فیصلہ جو چاہے آپ فرمائیں، لیکن پہلے والد کے اندر غموں کے پہاڑوں کو ذرا سن لینا۔ یا رسول اللہ، اس کے دل کی کیفیت کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے بتا تیرے دل میں دکھ کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جتنا مال تھا میں نے بیٹے کو دے دیا ہے، لیکن اب بھی یہ کہتا ہے کہ اور مجھے دو۔ یا رسول اللہ، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ یا رسول اللہ، اس سے پوچھئے، یہ چھوٹا تھا، میں خود نہیں کھاتا تھا، اس کو کھلاتا تھا، میں خود نہیں پیتا تھا، اس کو پلاتا تھا، اور جب سے یہ بیٹا میرا پیدا ہوا ہے میں خود اپنے لیے نہیں جیتا تھا، بچوں کے لیے جیتا تھا، اولاد کے لیے زندہ رہتا تھا، اولاد کے لیے کماتا تھا، اولاد کے لیے پلاتا تھا۔ جب سے یہ میری اولاد پیدا ہوئی ہے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے، اپنے لیے راحت چھوڑ دی ہے، اپنے لیے خوشیاں ترک کر دی ہے۔ ہم ان کی خاطر جیتے رہے، ان کی خاطر کماتے رہے۔ اب یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر تو یہ خواہش تھی جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرا بازو بنے گا، یہ میرا بازو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ اس نے جو اشعار پڑھے تھے، عربی کے اندر اشعار ہیں، میں اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، پھر مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا، اس لیے میں آپ کو اردو کے اندر سمجھا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے دل کی خواہش تو یہ تھی کہ جب یہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرا سہارا بنے گا، یہ میرا بازو بنے گا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو بننا تو دور کی بات ہے، یہ جب رات کو دکھی ہوتا تھا، یہ دکھی نہیں ہوتا تھا، میں دکھی ہوتا تھا، ساری رات میں جاگتا تھا، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ میرا جگر کا ٹکڑا بیماری کے عالم کے اندر ہے۔ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ خواہش ہے، اگر یہ بیٹا میرا ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے اگر باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو نہ کرے، تو کم سے کم ایسا تو بنے جس طرح ایک نیک پڑوسی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ بس یہ الفاظ جب اس درد بھرے باپ بنے حضور کی بارگاہ کے اندر جب یہ الفاظ سنائے، خدا کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی آقا دو جہاں تڑپ اٹھے، میرے آقا دو جہاں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر فرمایا تو باپ کی شکایت کرتا ہے، خدا کی قسم پیارے محمد کا فیصلہ ہے، انت و مالک لابیک، تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے، تیری جان کا مالک بھی تیرا باپ ہے۔ اتنا حقوق ہیں والدین۔ ابھی تو فرمایا اما یبلغن، اب آیت کی تفسیر ابھی ہو رہی ہے، اما یبلغن عندک الکبر فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اگلی آیت مبارکہ ہے واخفض لهما جناح الذل، ادھر دیکھیے، واخفض لهما، اپنے کندھوں کو نرم کریں، واخفض لهما، جھکائیں، نرم کریں، ہے اس کے اندر محبت پیدا کریں، اپنے کندھوں کو جھکائیں، اپنے کندھوں کو نرم کریں، اپنے بازوں کو پھیلائیں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر ٹائم والدین کے لیے رحمت کے بازو بچھائے رکھیں، شفقت کے بازو بچھائے رکھیں۔ جب امی بلائے جی امی جان حاضر ہوں، ابو جان بلائیں جی ابو جان میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں، حکم ہو، بس یہ انداز اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم اپنے والدین کے لیے ہر ٹائم یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ میرے والدین پر اس طرح کرم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت فرمائی۔ نوجوان ساتھیوں کیا انداز ہے۔ آگے پھر چلیے، قرآن پاک کا 21واں سپارہ ہے، قرآن پاک کا 20واں سپارہ بھی ہے، دونوں جگہوں پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً والدہ کے متعلق فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکید کی ہے انسان کو کہ اپنے دونوں والدین کے ساتھ احسان کرے۔ احسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سمجھتے ہیں نا نیکی کرنا، احسان کا معنی ایک حدیث جبریل میں ہے، ایک احسان کا لغوی معنی نیکی کرنا، احسان کا ایک معنی یہ ہے ایک کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دینا، ایک کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دینا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، خصوصاً اپنی والدہ کے ساتھ۔ حملت امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تیرے لیے بوجھ پہ بوجھ اٹھایا، تیرے لیے مشقت پہ مشقت اٹھائی۔ اب میری طرف توجہ فرمائیے، انداز دیکھیے میرے رب العالمین کا، اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ یہ انداز اپنائے۔ حملت امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تیرے لیے بوجھ پہ بوجھ اٹھایا، دکھ پہ دکھ اٹھایا، تکلیف پہ تکلیف اٹھائی، مشقت پہ مشقت اٹھائی۔ ابھی تو ماں کے بدن میں تھا، ماں نے دیکھا نہیں تھا رنگ کا گورا ہے، رنگ کا کالا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، بڑا ہو کر فرما بردار بنے گا یا نہیں بنے گا۔ ان دیکھے بن دیکھے ماں تجھ پر قربان ہو رہی ہے، ان دیکھے بن دیکھے ماں تجھ پر قربان ہو رہی ہے۔ دل کرتا ہے کوئی چیز کھاؤں، لیکن اندر خیال آتا ہے اندر جگر کا ٹکڑا ہے، یہ چیز میرے بیٹے کو نقصان پہنچائے گی۔ ماں اپنی خواہشات کو بیٹے پر قربان کر دیتی۔ قربانی کا سلسلہ دیکھیے، ماں باپ کی قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کو بیٹے پر قربان کری، 9 مہینے تک بوجھ اٹھایا تیری ماں نے۔ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، 9 مہینے تک بوجھ اٹھاتی رہی۔ پھر دوسرا مرحلہ ولادت کا آیا، اس نے اس وقت بڑی تکلیف اٹھائی، آپ مرد ہیں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تیسرا مرحلہ رب العالمین نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا وفصالہ فی عامین،
2 سال تک اس نے جگر کا خون پلایا، جو کچھ کھاتی ہے وہ خون بنتا ہے، پھر دودھ بنتا ہے، دودھ بن کر انسان کے منہ کے اندر جاتا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي آمَيْنِ، یہ اللہ نے تکالیفیں بیان کرنے کے بعد فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول ہے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین میں سے مناسبت کی وجہ سے میرے آقا دو جہاں نے کہیں باپ کا بھی ذکر فرمایا اور کہیں ماں کا ذکر فرمایا، تو مناسبت تھی، اس مناسبت کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم، اس کے بعد مجھ پر والدین میں سے کس کا زیادہ حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ اس نے پھر تیسرے مرتبہ کیا رسول اللہ ثم، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ پھر چوتھے مرتبہ اس نے عرض کیا رسول اللہ ثم، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے۔ کبھی آپ نے اس حدیث میں غور کیا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ میرے نبی آقا دو جہاں نے 3 مرتبہ کیوں فرمایا اموں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا 3 مرتبہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے ادھر جو ماں کی تکلیف کے مراحل ہیں وہ بھی 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9 مہینے تک گود، ولادت کا مرحلہ، اور تیسرا مرحلہ 2 سال تک جگر کا خون۔ تو ادھر تکلیف کے مراحل 3 تھے۔ جب ماں کے حق کے جتلانے کی باری آئی اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا تیری ماں کا تجھ پر حق ہے، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے، تاکہ وہ حقوق ان 3 مرحلوں کے مقابلے میں ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب یہ فہرست بہت بڑی طویل ہے، آگے میں دوسری چیز کو چھیڑ لیتا ہوں، وَبِذِي الْقُرْبَى کر کے بیان کرتا ہوں چونکہ ختم ہو چکا ہے ٹائم۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے نمبر پر ایک آیت کو ہم نے فوکس کرنا ہے، وہ آیت مبارکہ کوئی بھی لے لیں 3 آیتوں میں سے، ہم درمیانی لے رہے ہیں 5ویں سپارے کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ میں اب دوسرا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان سے بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی بولیے نہیں تھی، آواز نہیں آ رہی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا جو کچھ ہم کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، یا رشتہ دار جو ہمارے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، اس لیے آواز ایسا ایسا آ رہی ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، دوسرا حق اللہ نے مخلوق کے حقوق میں سے والدین کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 کا مطالعہ کریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اب سنیے، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ارے ڈرو ڈرو، تمہارے دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے۔ باری تعالیٰ کس سے فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون به والارحام، جس ذات سے تم ایک دوسرے واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس معاملے میں بھی ڈرو، والارحام، اور رشتہ داری کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ سورۃ نساء آیت نمبر 1۔ ہم نے تو کبھی تصور ہی نہیں کیا، قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اگر سمجھا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے رشتہ داری کا لحاظ کرو، والارحام۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 13واں سپارہ ہے، سورۃ رعد ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو اولو الالباب ہیں، جن کو شعور ہے، جن کو عقل ہے، جن کو فہم ہے، جو سمجھدار آدمی ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، ان کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ جوڑتے رہتے ہیں، ان کو وہ جوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جوڑنے کی توفیق نصیب کرے۔ ایک صحابی رسول ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہوں۔ یہ بات خاص سننے والی ہے، ساری باتیں خاص ہیں لیکن یہ ذرا پلے باندھ کر جائیں نا گھر کے اندر۔ ہاں صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی فوتگی پر بھی جاتا ہوں، ان کے جنازے پر بھی جاتا ہوں، بیمار ہو جاتے ہیں تیمارداری بھی کرتا ہوں، آنا جانا میرا ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ میری دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آئیں تو پھر تو جائے تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، اللہ کی رضا کدھر جائے گی؟ ذرا سوچیے،
آج ہمارے اندر یہ سوچ اٹکی ہوئی ہے، سوچ معذور ہے نا ہماری. وہ آئے نہیں تو میں کیوں جاؤں، وہ آئے نہیں فوتگی پہ میں کیوں جاؤں، وہ کلوں پر آئے نہیں میں کیوں جاؤں، اور وہ جنازے پر نہیں آئے، وہ ہماری تیمارداری پر نہیں آئے، ہماری فلاں بیٹا فوت ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، وہ نہیں ہے، میں کیوں جاؤں. اللہ فرماتے یہ تو عدلے کا بدلہ ہو جائے گا. اللہ کی رضا، میری رضا کدھر جائے گی بندے؟ میری رضا، باری تعالیٰ تیری رضا کیا ہے؟ فرمایا میری رضا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری خوشنودی یہ ہے. سل من قطعک، جو رشتہ دار تو اس سے قطع تعلقی کریں، وہ رشتوں کو جوڑیں تو رشتوں کو توڑیں تو رشتوں کو جوڑ، وہ رشتوں کو توڑتے رہیں تو جوڑتا رہے. جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تیرا سر بلند فرما دے گا. سبحان اللہ. سل من قطع کا، اس سے صلہ رحمی کر جو رشتوں کو قطع کرتا ہے، وہ توڑتے رہیں تو جوڑتے رہے. جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو جب پیدا کیا نا، صلہ رحمی کو اور جو رشتہ داری کو، حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن لیجیے. ان اللہ، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کر دیا. اذا فرغ منہ، جب ساری مخلوق کے پیدا کرنے سے جب فارغ ہو گیا، تخلیق کرنے کے بعد پھر ہوا کیا؟ قامت الرحم، اللہ کے حضور یہ رشتہ کھڑا ہو گیا، صلہ رحمی والا رشتہ اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا. عرض کی باری تعالیٰ ایک بات پوچھنی ہے. اللہ نے فرمایا پوچھو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس صلہ رحمی، یہ جو رشتہ داری ہے، یہ رشتہ کھڑا ہو گیا. عرض کی باری تعالیٰ مقام العائد بکا من القطیعۃ، جو آدمی تجھ سے قطع تعلقی سے پناہ مانگتا ہے، اے اللہ میں قطع تعلقی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ کیا اس کا کوئی مقام بھی ہے یا نہیں؟ میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں اللہ نے جواب دیا اس رشتے کو، اما تردینا ان اصلا من وصلکا، اے صلہ رحمی سن لے، جو دنیا کے اندر تجھ کو جوڑے گا قیامت کے دن میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا. سبحان اللہ. جو دنیا کے اندر صلہ رحمی کو قائم رکھے گا اور صلہ رحمی رشتہ داری کو قائم رکھے گا، بے شک وہ ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا کردار ہے، تمہارا کردار اپنا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو فرمایا جو دنیا کے اندر تجھے جوڑے گا، رشتہ داری کا لحاظ کرے گا، قطع تعلقی نہیں کرے گا، قیامت کے دن میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا. اقطع من قطع کے، جو تجھے دنیا کے اندر توڑے گا، کبھی میں اس کو قیامت کے دن بھی اپنی رحمت کے قریب نہیں آنے دوں گا، اس کو بھی دور دور رکھوں گا. اللہ اکبر. تو اسی پر میں اکتفا کر لیتا ہوں چونکہ ٹائم کافی ہو گیا. آگے یتامہ کی اسی آیت کو پھر لے چلیں گے. اسی آیت مبارکہ آپ صرف دو حقوق، کتنے حقوق بیان ہوئے؟ دو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. صرف ان کی پر دو چیزوں پر گفتگو ہوئی. آگے یتامہ، مساکین، وابن السبیل، مسافروں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، ساتھیوں کے حقوق، اور جو مجلس کے اندر یہاں درود پاک کے محفل میں جو آنے والے سنگی اور ساتھی ہیں، اسلام نے ان کے بھی حقوق بیان کروائے. سبحان اللہ. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا والصاحب، جو تمہارے سنگی ساتھی، دوست احباب کٹھے بیٹھنے والے، ان کے بھی حقوق ہیں، اور مسافروں کے بھی حقوق ہیں، یتامہ کے بھی حقوق ہیں. انشاءاللہ وہ کب جب موقع ملے گا، یا جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے حکم دیا ان کے حکم کی تعبیر کے مطابق پھر انشاءاللہ وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی ادائیگی نصیب فرمائے. اور جو حقوق ادا نہیں کرتے، جو کسی کا حق مارتے ہیں، ابھی بڑی لسٹ ہے، میں نے کہا نا بڑے اس کے لیے دفتر چاہیے، اس کے لیے اوقات ہیں. جو حق دنیا کے اندر کسی کا مار لیتا ہے، بدنی ہے یا وہ مالی ہے، اس کی سزائیں کیا ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں. وہ انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے وہ بیان ہوتی رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی ادائیگی نصیب فرمائے اور حقوق اللہ کی بھی ادائیگی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.